اب سوال یہ بنتا ہے کہ نکاح کس سے کیا جائے، یا کیا چیزیں دیکھی جائیں کہ جس نکاح کے ذریعے سے یہ تمام مقاصد اور جو حکمتیں ہیں وہ بندے کو مل جائیں۔ کیونکہ نکاح کے معاملات کے اندر بہت سی الجھنیں ہیں، اور بعض اوقات رشتوں کی جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، بعض اوقات رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات رشتے ہوتے ہی نہیں، کیونکہ بہت سی الجھنیں جو ہیں وہ درمیان میں آن پڑتی ہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کی آسانی کے لیے جو ضروری فرامین تھے وہ بیان فرمائے ہیں، جن سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں طرف سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے والے یا لڑکی والے ان کا خاندان کیسا ہے، مال و دولت والے ہیں، اثر و رسوخ والے ہیں، تو پھر جو ہے وہ نکاح کی بات کی جاتی ہے، وگرنہ نہیں کی جاتی۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، فرمایا عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا وجمالہا ولدینہا، فرمایا کہ ان کے مال کی وجہ سے، ان کے حسب کی وجہ سے، ان کے جمال کی وجہ سے، اور ان کے دین کی وجہ سے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا باقی چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، فقہا فرماتے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے، لیکن جو سب سے زیادہ چیز ضروری ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم دین والی کو، اچھے اخلاق والی کو ترجیح دو۔ اور پھر اسی طرح جو ہے جب لڑکے کو دیکھا جائے تو اس کے حوالے سے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اذا حطب الیکم من تردون دینہ وخلقہ فزوجوہ، فرمایا کہ جب ایسے شخص کا پیغام نکاح پہنچے بیٹی کے لیے یا کسی گھر والی کے لیے کہ جو تمہیں اس کا دین بھی پسند ہو، اس کا اخلاق بھی تمہیں پسند ہو، تو فرمایا کہ ان کا نکاح جو ہے وہ کر دو۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تم زمین کے اندر فتنہ بھی کرتے ہو اور بہت بڑا جو ہے وہ فساد بھی کرتے ہو۔ تو گویا کہ لڑکا ہو یا لڑکی، ان دونوں کے حوالے سے جب دیکھنا ہو کہ رشتہ کرنا ہے تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کو دیکھا جائے، اخلاق کو دیکھا جائے، تو پھر جو ہے اللہ رب العزت ان کے اندر جو ہے وہ برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ وگرنہ کئی ایسے رشتے ہیں جو مال و دولت کے حساب سے بھی بہت اعلیٰ سے اعلیٰ تھے لیکن نہیں چل پاتے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اس حوالے سے امام طبرانی علیہ رحمہ نے المعجم الاوسط کے اندر ایک فرمان نقل کیا ہے کہ جو بڑا ہی سبق آموز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عورت کی عزت کی وجہ سے اس سے شادی کی تو فرمایا رب ذوالجلال اس بندے کی غربت کے اندر اضافہ کرے، اور جس بندے نے کسی کی مال کی وجہ سے، فقط اس کے مال کی وجہ سے نکاح کیا، فرمایا رب ذوالجلال اس کی غربت کے اندر اضافہ کرے گا، اور جس نے کسی کے حسب کی بنیاد پہ اس سے نکاح کیا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رب ذوالجلال اس بندے کی کمینگی کے اندر اضافہ کرے گا۔ لیکن فرمایا کہ اگر اس شخص کا ارادہ یہ ہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو پاک کرے گا، وہ اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے گا اور صلہ رحمی کرے گا، تو فرمایا رب الجلال ان میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ برکت ڈال دے۔ اور شرح السنہ کے اندر امام بغوی علیہ رحمہ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اس بات کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری ایک بیٹی ہے کہ جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں، اس کے کئی رشتے آئے ہیں، تو آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کس طرح کے رشتے کا انتخاب کروں۔ تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کا انتخاب کرو کہ جو اللہ کی ذات سے ڈرتا ہو۔ فرمایا کہ اگر وہ تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو وہ اسے عزت بھی دے گا، اور اگر وہ اس سے نفرت کرتا ہوگا تو وہ اس کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ گویا کہ رشتہ کرتے ہوئے دینی لحاظ کو، دینی ترجیحات کو سر فہرست رکھا جائے۔